بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سورہ حمد کی تفسیر کے متعلق یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ حمد کی آپ کے سامنے کچھ خصوصیات بیان کی کہ یہ وہ اہم سورہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر کا فرمانا ہے کہ خداوند عالم نے مجھ پر احسان کیا ہے یہ سورہ مجھے عطا کر کے۔ تو یقیناً اگر کسی سورہ کے بارے میں پیغمبر اس طرح سے کہہ رہے ہیں تو ہم لوگوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے پیغمبر کا کہ انہوں نے یہ سورہ ہم کو تعلیم دیا۔ آپ کے سامنے اس کے دو جملوں کی، اس کی دو آیتوں کی تفسیر پیش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ پہلی آیت ہے سورہ حمد کی، اور الحمدللہ رب العالمین کہ جس میں خداوند عالم کی حمد کے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا کہ حمد میں تعریف اور شکر دونوں کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے رب العالمین کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی۔ آج ہماری گفتگو ہے دو اور آیتوں کے متعلق۔ الرحمن الرحیم یعنی جو رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان یعنی وہ رحمت رکھنے والا کہ جس کی رحمت ساری دنیا کے لیے ہے، ساری کائنات کے لیے ہے، کوئی اسے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، کوئی اس کے احکام کی پابندی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، وہ سب کو اس رحمت سے نوازتا ہے۔ جیسے سورج ہے، پانی ہے، ہوا ہے، اور زندگی میں بہت سے موقعوں پر مدد کرنا، بہت سے موقعوں پر انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس کی دعاؤں کو پورا کرنا، یہ وہ رحمت ہے جو سب کے لیے ہے۔ سارے بندوں کی خداوند عالم دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، سارے بندوں کو بہت ساری نعمتیں دیتا ہے۔ رحیم ہے یعنی خاص رحمت ہے اس کے پاس، وہ کچھ خاص لوگوں کو اپنی اس رحمت سے نوازتا ہے یا رحمت عطا کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اس کے دین کو مانتے ہیں، جو اس کے دین پر چلتے ہیں، اس کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو وہ کچھ خاص نعمتیں عطا کرتا ہے۔ یہ نعمتیں اور یہ رحمت اس دنیا میں بھی ان کے شامل حال ہوتی ہے اور آخرت تک کے اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جبکہ رحمان والی جو رحمت ہے وہ صرف اس دنیا کے لیے مخصوص ہے، لیکن رحیم والی جو رحمت ہے وہ خاص رحمت ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ قرآن اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہیں، خدا کی اسی خاص رحمت کا نمونہ ہے، کیونکہ ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو ٹیچنگز ہیں، انہوں نے ہمیں ایک بہت ہی پختہ آئیڈیالوجی عطا کی ہے، بہت ہی مضبوط آئیڈیالوجی عطا کی ہے، پختہ نظریات دیے ہیں، عظیم ویلیوز اور اقدار دی ہیں، یہ ساری رحمت کے نمونے ہیں۔ عظیم دین دیا ہے، عظیم قوانین عطا کیے ہیں، یہ ساری اس خداوند عالم کی خاص رحمت کے نمونے ہیں کہ جو وہ اپنے ماننے والوں کو عطا کرتا ہے۔ رب العالمین کے بعد اس نے رحمت کا ذکر کیا ہے، یعنی میں پوری کائنات پر کنٹرول رکھتا ہوں، یہ پوری کائنات میرے قبضے قدرت میں ہے، میں ان سب کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں، لیکن رحمت کے ساتھ میں۔ ہم اپنے روزانہ کی نمازوں میں جو شروع کی 2 رکعت ہوتی ہے، اس کی ہر رکعت میں کم سے کم 6 بار ذکر کرتے ہیں خداوند عالم کی رحمت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں رحمان اور رحیم، پھر اس کے بعد سورہ حمد میں پھر رحمان اور رحیم، اور اسی طرح دوسرے سورے کی بسم اللہ میں رحمت کا ذکر کرتے ہیں۔ لہذا ہر رکعت میں کم سے کم 6 بار اور پورے دن میں کم سے کم 60 بار ہمیں اس رحمت کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں کم سے کم یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ میں رحمدلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمارے اندر بھی خداوند عالم کی اس رحمت کی ایک جھلک آنی چاہیے تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ میں بھی رحمدلی کے ساتھ میں پیش آ سکیں۔ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، جس دن سب کو جزا اور سزا دی جائے گی اس دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سوال کریں کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا تو اس دنیا میں بھی سب کا مالک ہے، قیامت سے پہلے بھی اس دنیا میں ہر چیز کا مالک خداوند عالم ہے، پھر قیامت میں ہی ذکر کیوں کیا جا رہا ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے؟ دیکھیے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں یقیناً خداوند عالم مالک ہے ہر چیز کا، لیکن ہم سب بھی کچھ نہ کچھ چیزوں کے مالک ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اپنا موبائل ہے، اپنے کپڑے ہیں، کسی کے پاس زمین ہے، گھر ہے، کھیت ہے، لوگ مختلف چیزوں کے اپنے مالک ہوتے ہیں۔ اس لیے شاید خداوند عالم کے مالک ہونے کا مکمل طور پر ہم کو احساس اس دنیا میں نہیں ہوتا ہے، لیکن قیامت وہ جگہ ہوگی کہ جہاں صرف خداوند عالم ہی مالک ہوگا ہر چیز کا۔ ہمیں وہاں پر بخوبی احساس ہو رہا ہوگا اس چیز کا
کہ یہاں پر خدا کے علاوہ کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس کا وہ مالک ہو، وہاں پر سب کے سب خداوند عالم کے مالک ہونے کا بخوبی احساس کر رہے ہوں گے، لہٰذا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے کہ مالک یوم الدین۔ اور اس مالک یوم الدین میں ایک خوف کا پہلو بھی ہے اور ایک امید کا پہلو بھی ہے۔ خوف یہ ہے کہ ہمارا جو خداوند عالم کے ساتھ میں رابطہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو 2-4 دن میں ختم ہو جانے والا ہو، چند سالوں میں ختم ہو جانے والا ہو، نہیں، یہ رابطہ قیامت تک کے باقی رہے گا، قیامت کے دن بھی اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جیسے اپنی عام زندگی میں ہوتا ہے، ایک آدمی ہے، اس کا کوئی باس ہے، کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، اپنے باس کی کبھی کوئی بات سنتا ہے، کبھی نہیں سنتا ہے، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر یہاں سے ہم نکالے گئے تو ہم کسی دوسری کمپنی میں چلے جائیں گے۔ لیکن خدا کے ساتھ میں تو رابطہ ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، تمہیں وہاں پر اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے، جزا اور سزا اسی کے ذریعے ملنا ہے، لہٰذا یہ خوف کا پہلو ہے۔ لیکن امید کا پہلو کیا ہے، رحمت کا پہلو کیا ہے کہ پہلے خداوند عالم نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے، پھر قیامت کے دن مالک ہونے کا ذکر کیا ہے۔ الرحمن الرحیم پہلے کہلوا لیا، اس کے بعد کہا ہے کہ مالک یوم الدین، یعنی وہ خدا کہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اس سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، اس سے ہمیں اطمینان ملتا ہے، اس سے ہماری امید بڑھتی ہے کہ ہاں، ہم جو کام انجام دے رہے ہیں، ہم جو نیک کام انجام دے رہے ہیں، ہم جو عبادتیں انجام دے رہے ہیں، ہم سے اگر غلطیاں ہو جاتی ہیں اور غلطیاں ہو جانے کے بعد ہم اگر خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں تو خدا ان سب کو قبول کر لے گا، ہماری توبہ کو قبول کرے گا، ہمارے نیک اعمال کو قبول کر لے گا، ہماری برائیوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ خدا کی رحمت سے ہمیں یہ امید ہوتی ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہی وہ رحمان الرحیم پروردگار ہوگا کہ جو قیامت کے دن کا مالک ہوگا۔ اسی طرح سے سورہ ہجر کی ایک آیت میں ہے کہ نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ تمہارا پروردگار بہت غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر فوراً عذاب کا تذکرہ کہ لیکن اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے، بہت دردناک عذاب ہے اس کا۔ یہاں سے ایک اہم بات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم مومنین کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ ان کے یہاں خوف اور امید دونوں چیزیں ایک ساتھ پائی جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ خوف کے پہلو پر زیادہ زور دیتے ہیں، خداوند عالم سے خوف ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اس پر اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ جو نیک اعمال بھی انجام دیتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے کہ نہیں، میرا تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ دوسری طرف کبھی کبھی امید کے پہلو پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، خدا کی رحمت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اتنا زیادہ کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ ٹھیک ہے، خدا نے جو احکام نازل کیے ہیں، قرآن میں جو کچھ بیان کیا ہے، بہت ماننے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، خدا تو رحمان الرحیم ہے، کہاں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے اوپر عذاب کرے گا۔ ہو سکتا ہے کبھی یہ خیال پیدا ہو اس کی رحمت کی وجہ سے، لیکن نہیں، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ نظر میں رکھے، الرحمن الرحیم ہونے کو بھی، مالک یوم الدین ہونے کو بھی، غفور الرحیم کو بھی اور اس کے عذاب علیم کو بھی، ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ نظر میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے مومنین کی تعریف ایک دوسری آیت میں اس طرح سے کی جاتی کہ یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، کہ خدا کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو آخرت سے بھی ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید بھی لگائے رہتے ہیں۔ لہٰذا قرآن نے جگہ جگہ ہم کو یہ بتایا ہے کہ یہ ان دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ تم اس وقت تک کہ مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ تمہارے اندر خوف اور امید دونوں چیزیں نہ پائی جائیں، تاکہ تم جس چیز سے تمہیں خوف ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہیں خداوند عالم کے غضب کا خوف ہے، خداوند عالم کے عذاب کا خوف ہے، تو عذاب سے بچنے کی کوشش کرو گے، اور تمہیں جس چیز کی امید ہے تم اس کو طلب کرنے کی کوشش کرو گے، تم اپنے اعمال کے ذریعے سے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے۔ ایسے ہی چھٹے امام کے سامنے ہی ایک آدمی آ کر کے کچھ لوگوں کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں مولا کہ جو صرف برائیاں انجام دیتے ہیں، صرف گناہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو پروردگار کی رحمت کی امید ہے، اور اسی حالت میں ان کی پوری زندگی بسر ہوتی ہے۔ امام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خیالی آرزویں ہیں ان کی، وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کو امید ہے کسی چیز کی، کیونکہ اگر کسی چیز کی امید ہوگی تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کسی کو رحمت پروردگار کی امید ہے
تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی مدد مانگنے والے کو، کسی فقیر کو، کسی گھر سے یہ امید ہو کہ مجھے یہاں سے مدد مل سکتی ہے، یہاں سے میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو کیا وہ یہ کام کرے گا کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور یہ امید لگائے رہے کہ یہاں سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ کیا اسے کہا جائے گا کہ ہاں یہ آدمی امید رکھتا ہے؟ نہیں کہا جائے گا، بلکہ امید رکھنے کا ہی تقاضا یہ ہوگا کہ وہ آئے اور آ کر کے اس دروازے پر آگے بڑھے اور اپنی ضرورت کو وہاں سے پورا کرے۔ لہٰذا امید کی بنیاد پر عمل وجود میں آتا ہے۔ آدمی جب امید لگاتا ہے تو پھر اعمال کو انجام دیتا ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ امید لگائے ہوئے ہوتے رحمت پروردگار کی تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ اس لیے اسلام کی تاکید یہ ہے کہ مومن کے اندر خداوند عالم کے غضب کا خوف بھی ہونا چاہیے، اس سے ڈر بھی ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کی وجہ سے خداوند عالم کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے، اور خداوند عالم کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے۔ انہی دونوں چیزوں کو اگر بیلنس کیا تو پھر آدمی صحیح طرح سے راستے پر آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے 2 آیتوں کی تفسیر بیان کی آپ کے سامنے آج، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے باقی آیتوں کی بھی تفسیر بیان کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم صرف 3 ایپیسوڈ میں سورہ حمد کی تفسیر کو مختصر طور پر سمجھ جائیں گے، تاکہ انشاءاللہ ہم جب بھی آئندہ اس کی تلاوت کریں تو اس کے معنی اور اس کی تفسیر کو کسی حد تک سمجھتے ہوئے پڑھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔